نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج کا خوبصورت بیان کہ اپنے مسلمان بھائی سے کینہ یعنی بغض رکھنا یا دل میں نفرت رکھنا یہ کیسا ہے، آج اس حوالے سے بیان ہوگا۔ حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کینے کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، اس سے دشمنی و بغض رکھے، نفرت کرے اور یہ کیفیت ہمیشہ باقی رہے۔ مثلا کوئی شخص ایسا ہے جس کا خیال آتے ہی آپ کو اپنے دل میں بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، نفرت کی ایک لہر دل و دماغ میں دوڑ جاتی ہے، وہ نظر آ جائے تو ملنے سے کتراتے ہیں اور زبان، ہاتھ یا کسی بھی طرح سے اسے نقصان پہنچانے کا موقع ملے تو پیچھے نہیں رہتے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ اس شخص سے کینہ رکھتے ہیں۔ اور اگر ان میں سے کوئی بات بھی نہیں بلکہ ویسے ہی کسی کو ملنے کا جی نہیں چاہتا تو یہ کینہ نہیں کہلائے گا۔ اب کینے کا حکم کیا ہے کہ اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی سے کینہ رکھتا ہے، دل میں بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے کہ بنا کسی شرعی مسئلے کے، یاد رکھیے گا کہ مسلمان سے بلا وجہ شرعی کینہ و بغض رکھنا حرام ہے بغیر کسی وجہ کے، اور وجہ بھی شرعی ہونی چاہیے۔ شرعی وجہ ہو تو پھر سمجھ آتی ہے، شریعت کے علاوہ اگر ہو، ذاتی ہو تو پھر آپ کینہ نہیں رکھ سکتے۔ یعنی کہ کسی نے ہم پر نہ تو ظلم کیا اور نہ ہی ہماری جان و مال میں کوئی حق تلفی کی ہو، پھر بھی ہم اس کے لیے دل میں کینہ رکھیں تو یہ ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور اگر کسی نے ہم پر کوئی ظلم کیا ہو یا ہمارا کوئی حق تلف کیا ہو جس کی وجہ سے ہم اس سے دل میں کینہ رکھیں تو یہ حرام نہیں، لیکن معاف کر دینا افضل ہے۔ اور اگر معاف کرنے کی صورت میں خدشہ ہو کہ اس شخص کو مزید جرأت ملے گی اور وہ ہم پر یا کسی اور پر زیادہ ظلم ڈھائے گا تو ایسی صورت میں بدلہ لینا افضل ہے۔ اب کینہ کے نقصانات کیا ہیں؟ اب اگر کینہ شرعی ہے یہ تو اور بات ہے، اگر ذاتی ہے تو پھر آپ اس کو معاف فرما دیں۔ اگر اس نے آپ کو کوئی نقصان پہنچایا ہے تو معاف کر دینا افضل ہے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو معاف کر دیا اس کو مزید جرأت ملے گی، مزید لوگوں کی یہ دل آزاریاں کرے گا، حق تلفیاں کرے گا، مزید لوگوں کو تکلیف پہنچائے گا، تو ایسی صورت میں معاف نہیں بلکہ بدلہ لینا افضل ہے۔ کیونکہ بس اوقات کچھ ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھار سیدھی انگلی سے کام نہ چلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے، تو مجبوری کی صورت میں وہ بھی شرعی معاملہ ہو تو آپ کریں، ذاتی معاملہ ہو تو میں یہی عرض کروں گا، اور شریعت مطہرہ بھی یہی کہتی ہے کہ آپ ذاتی معاملات میں ان کو معاف فرما دیں۔ اب کینہ کے نقصانات کیا ہیں؟ سب سے پہلے میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان النمیمۃ والحقد فی النار لا یجتمعان فی قلب مسلم، کہ بے شک چغل خوری اور کینہ پروری جہنم میں ہیں، یہ دونوں کسی مسلمان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ رسول نذیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کے دن لوگوں کے اعمال نامے پیش کی جاتے ہیں، پھر بغض و کینہ رکھنے والے دو بھائیوں کے علاوہ ہر مومن کو بخش دیا جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ کینہ شرعی اگر مسئلہ ہے تو پھر آپ کینہ رکھ سکتے ہیں، نفرت رکھ سکتے ہیں کیونکہ شریعت کا معاملہ ہے، لیکن اگر شریعت کا معاملہ نہیں ہے تو پھر آپ کینہ نہیں رکھ سکتے۔ اگر بغیر شرعی معاملے کے اگر آپ نے کینہ رکھا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کی بخشش نہیں ہوگی، اس کے علاوہ باقی سب کی بخشش کر دی جائے گی۔ اور کہا جاتا ہے
اترکو اورکو ہذین حتی یفیء، ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اس بغض سے واپس پلٹ آئیں، یعنی کہ جو ان کا کینہ ہے دلوں میں وہ ان کے دلوں سے کینہ ختم ہو جائے جو ان کی اپنی ذات کی بنیاد پر ہے۔ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ کریم ماہ شعبان کی 15ویں رات اپنے بندوں پر اپنی قدرت کے شایان شان تجلی فرماتا ہے، مغفرت چاہنے والوں کی مغفرت فرماتا ہے اور رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے، جبکہ کینہ رکھنے والوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خلیفہ ہارون رشید کو ایک مرتبہ نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے حسین و جمیل چہرے والے، یاد رکھ کل بروز قیامت اللہ پاک تجھ سے مخلوق کے بارے میں سوال کرے گا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا یہ خوبصورت چہرہ جہنم کی آگ سے بچ جائے تو کبھی بھی صبح ہو یا شام اس حال میں نہ کرنا کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے متعلق کینہ یا عداوت ہو۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اصبح لہم غشا لم یرح رائحۃ الجنہ، یعنی کہ جس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ کینہ پرور ہے، یعنی اس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کا کینہ ہے، بغض ہے، نفرت ہے، تو یاد رکھیے گا کہ وہ جنت کی خوشبو نہ سونگھ سکے گا۔ یہ سن کر خلیفہ ہارون الرشید رونے لگے۔ حضرت ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پہلا حرام کھانے والا، دوسرا کثرت سے غیبت کرنے والا، اور تیسرا وہ شخص کہ جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کا کینہ یا حسد موجود ہو۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ جن لوگوں کی دعا قبول نہیں کی جاتی ان میں ایک وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کے دلوں میں کینہ یا حسد یا بغض اپنے مسلمان بھائی کا موجود ہو، تو ان لوگوں کی دعا بھی قبول نہیں کی جاتی۔ لیکن یاد رکھیے گا، میں نے ابتداء میں بیان کر دیا کہ اگر کسی کو آپ معاف کریں لیکن معاف کرنے پر اگر اسے جرأت ملے گی، مزید دلیر بنے گا، وہ کسی اور کو بھی تکلیف دے گا، تو ایسی صورت میں ایسی صورت میں بدلہ لینا افضل ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آئندہ کسی اور کے ساتھ نہیں کرے گا اور آپ کا ذاتی معاملہ ہے تو ایسی صورت میں معاف کر دینا افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی شرعی معاملہ ہے، شریعت کے حوالے سے اگر آپ نے اس سے بغض و کینہ رکھا ہوا ہے تو اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے، کیونکہ شریعت کا معاملہ ہے، آپ اس سے بغض رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں اور آپ کو شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔